کیا ہے، جماعت علی شاہ کا پیغام کیا ہے، ان درگاہوں کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہے ان سب کا پیغام کیا ہے کہ محبت رسول ہی ہم سب کا بنیادی جزو ہے۔ کچوچا شریف کی جو سرزمین ہے یہ بھی حضور سلطان ہند کی فیض یافتہ سرزمین ہے، اور کچوچا شریف کے اندر حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جتنے بھی وہاں پر فرزند ہیں اور آپ کے وہاں پر جتنے بھی خلفاء ولی عہد اور وقت کے ساتھ سجادہ ہوئے، ہر جو صاحب سجادہ ہے تقریباً 700 سال سے لے کر آج کے دن تک، اس کو اور آسان ذرا سمجھ لیں، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم پاک سے لے کر حضرت عبدالرزاق نور العین اور درجہ بدرجہ حضرت علی حسین اشرفی میاں اور حضرت احمد اشرف اور حضور سرکار کنا سید محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی، آپ کے شہزادے حضور شیخ اعظم سید اظہار اشرف الاشرفی الجیلانی، اور موجودہ اس وقت صاحب سجادہ اشاہ سید محمود اشرف الاشرفی الجیلانی جو کہ مفتی بھی ہے وقت کے، اور ان تک ہر جو صاحب سجادہ ہے وہ ولی کامل بھی ہے اور وقت کا مفتی بھی ہے۔ بات سمجھے؟ خانقاہیں بے شمار ہیں اور سب ہی اسلام اور دین کی روشنی پھیلانے والی ہے، لیکن کچوچا شریف کی خاص اور منفرد جو بات ہے کہ صاحب سجادہ صاحب حال بھی ہوگا اور صاحب علم بھی ہوگا، اور یقیناً جن لوگوں کو ان سے وابستگی ہے، جنہوں نے ان کی مجالس کو دیکھا ہے، ان میں نشستوں میں بیٹھے ہیں، ان کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں ایمان کی حرارت ملتی ہے، یقین کی دولت ملتی ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، ایک شہزادہ کچوچا کی ایک شخص جو کہ بڑا غریب تھا اور حضرت کی بارگاہ میں آتا تھا، اس نے کہا حضرت ہمارے گھر میں بھی کبھی تشریف لائیں، تو حضرت کہتے تھے کہ آؤں گا انشاءاللہ۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن بات ہوئی، کہا حضور ہمارے گھر میں بھی کبھی تشریف لے آئیں، بھلے 1 منٹ کے لیے صحیح۔ اب سنو یہاں پر اشارے نکتے کو، جب بھی کبھی اہل اللہ جو کہ اللہ کے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، اہل علم جن کو اللہ نے اپنے نور سے منور کیا ہوتا ہے، ان کی مجلس میں جب جائیں تو زبان اور دل دونوں کو مکمل کنٹرول میں رکھیں، کوشش کریں کہ ایسا خیال نہ آئے جو تمہیں تمہارے منصب سے گرا دے، ایسا کلام نہ نکلے جو تجھے تیری منزل سے گرا دے۔ اس نے کہا حضرت 1 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ آپ نے کہا میں آؤں گا تو مجھے بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا آؤں گا تیرے گھر لیکن 1 منٹ کے لیے آؤں گا۔ وقت تک بات بن گئی، اس نے عام حالات لیے، اپنی عام سوچ لی کہ اب تو حضرت نے ٹائم دے دیا ہے، تو اسے نہیں پتا تھا کہ جو اللہ والوں کی بارگاہ ہوتی ہے وہاں پر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، ایک لمحے کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ وقت آ گیا جب دیا گیا تھا کہ میں فلاں وقت آؤں گا، حضرت چلے گئے۔ یہ غالباً کراچی کا وقت ہے۔ حضرت چلے گئے، جب گھر میں پہنچے تو آپ گھر میں کھڑے ہیں،
آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء مریدین ان کی تعداد بھی موجود ہے، اور آپ نے کہا بھائی تمہارا 1 منٹ شروع ہو گیا، کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے، انتظام انسرام معاملات. جب آپ نے فرمایا نا کہ 1 منٹ شروع ہو گیا، اس کے اندر کی جو دل کی کھڑکی تھی نا وہ بھی کھل گئی. اس نے کہا کہ حضرت نے کہہ دیا 1 منٹ شروع ہو گیا، اس کا مطلب 1 منٹ جو میں نے بولا تھا وہ حضرت نے کہا شروع ہو گیا، وہ پورا ہو جانا 1 منٹ. تو حضرت نے چلے جانا ہے، تو حضرت ایسے ہی چلے جائے میرے گھر سے، تو پھر میری زندگی کیا کہ مرشد کے گھر اگر مرشد مرید کے گھر آئے اور خالی چلا جائے. اب جلدی سے اپنی بیوی کو کہا بھلی ایسا کرو کوئی چیز لاؤ حضرت کے لیے، وہ پی لیں، نوش فرما لیں. اس نے اندر سے گلاس دیا پانی کا اور پیش کر دیا. حضرت نے وہ گلاس پکڑا اور پکڑ کر وہ پانی کھڑے کھڑے پی لیا. اب ساتھ جو خلفاء تھے، جو مرید تھے 10-12، یہ جتنے بھی زیادہ کم بیش، اب ہر ایک کے دل میں خیال آیا کہ پانی کھڑے ہو کے پی لیا. حضرت تو بڑے متبع شریعت ہے، حضرت تو بڑا شریعت کی پابندی کا حکم جاری فرماتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے حضرت کو شریعت کی پاسداری کرتے دیکھا ہے. اب یہ کھڑے کھڑے پانی پی لیا. اب دل میں کئی قسم کے خیالات جاری ہو گئے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر نگاہ بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب جب وہاں سے کہا بھی اچھا بھائی پانی پی لیا، اب ہمیں اجازت دو، تمہارا 1 منٹ پورا ہو گیا. حضرت چل دی. اب جب حضرت چل دی تو اپنے مقام جس جگہ پر بیٹھنا تھا وہاں پہنچے. تو آپ جب بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے بھائی ساتھیوں، بات یہ ہے بھائی کہ جو زمزم کا پانی ہوتا ہے اس کو کھڑے ہو کر ہی پیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بہت ساروں جن کے دلوں کے اندر عجیب عجیب خیال، عجیب عجیب ان کے اندر وہ تفکرات اٹھ رہے تھے، وہ سب کے سب آگے کو بڑھ گئے کہ بھئی اچھا، نہ تو انہوں نے کہا کہ زمزم کا پانی ہے اور نہ ہی کوئی تصدیق ہوئی. اب ان کو یہ کھوج لگ گئی، یہ پتہ کریں کہ یہ واقعی زمزم تھا. کچھ تو ہوتے ہیں نا محبت والے، بولے تو مان جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ذرا تحقیق والے، تحقیق سے مانتے ہیں. تو جب اس شخص سے جو لے کر گیا اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے تو علم میں نہیں ہے. وہ بھی واپس آیا گھر میں، آ کے اپنی گھر والی سے پوچھا تم نے جو پانی دیا وہ کیا ماجرا تھا. اس نے کہا کہ میں نے تو بہت سارا انتظام کیا ہوا تھا کھانے دانے کا. جب آپ نے کہا کہ حضرت نے 1 منٹ کا ہی ٹائم دیا، حضرت نے چلے جانا ہے، اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے سمجھ نہ آئی میں کیا کروں. اچانک مجھے خیال آیا کہ گھر کی الماری کے اوپر زمزم کے پانی کی بوتل پڑی ہے. میں نے کہا اس سے بڑھیا چیز کیا ہو سکتی ہے جو اپنے مرشد کو پیش کروں. میں نے وہ زمزم کی بوتل سے پانی نکالا، گلاس میں ڈالا، آپ کو دیا، اور حضرت نے وہ کھڑے کھڑے پی لیا. سبحان اللہ. تو زمزم کا حکم تو کھڑے ہو کر پینے کا ہی. بہت بڑا مشہور ایک واقعہ ہے. دہلی کے راستے میں ایک نور حیات نامی شخص جو تھا وہ لوگوں کو پانی پلاتا تھا. ایک اللہ کے خاص مقرب بندے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ پانی پیتے ہیں، اس سے ان کو ٹھنڈ پڑتی ہے، پوچھتے ہیں مانگو کیا مانگتے. اس نے کہا جو عطا کرتے. تو انہوں نے اس کو کہا اپنی ہتھیلی لاؤ، اس پہ 1 لکھ دیا. کیا لکھا؟ 1. بولو 1. اب کیا ہے، وہ تو آگے چلے گئے. اب جو راہ گزر آتے تھے کیونکہ وہ راستے میں تھا، تو جب کسی کا دل ٹھنڈا ہوتا اس سے پوچھتا بھئی تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کہتا جو تم دے دو. اس نے کہا آگے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا آگے میرے پاس 1 ہے. وہ 1 کیا تھا؟ وہ 1 اس کی 1 روپیہ خدمت ہوتی تھی روز. کبھی کوئی کر جاتا، کبھی کوئی کر جاتا، کبھی کوئی کر جاتا. سلسلہ بن گیا، معاملہ چل گیا. تو اس نے کہا آگے کیا ہے؟ اس نے کہا 1 روپیہ روز کا اللہ دے دیتا ہے کسی نہ کسی بہانے.
اچھا لاؤ وہ ایک دکھاؤ کہاں ہے، اس نے ہتھیلی آگے کی، انہوں نے آگے زیرو لگا دی، اب وہ برکت بڑھ گئی، اب وہ برکت بڑھ گئی، وہ 10 روپے ملنے لگے۔ پھر کوئی اور آیا، وہ خوش ہوا، اس نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، اس نے کہا جو مل جائے۔ آگے کیا ہے، آگے یہ 10 ہیں، اس نے کہا اچھا ایک زیرو، اس نے اور آگے لگا دی، اب اس کو 100 کی خدمت ملنے لگ پڑی۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے وقت کے کتب کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے پوچھا بھائی تم بڑی خدمت کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا سلسلہ ہے، میں خدمت کرتا ہوں تمہوں کی، تو یہ 100 روپیہ۔ اس نے کہا کہ اچھا لاؤ، پھر ایک اور آگے زیرو لگا دی، 1000 روز کا ملنے لگا۔ اللہ، پھر کیا ہے، جب پیسے کی فراوانی ہو نا تو پھر سنبھالنا کام ہے۔ ہاں جب نہیں ہوتا تب بڑے عہد ہوتے ہیں، بڑا جذبہ ہوتا ہے، جب آ جاتا ہے تو پھر سنبھالنا کام ہے۔ اب جب پیسے کی فراوانی ہو گئی، اب تجارت میں دل لگنے لگا، تو جس خدمت کی بنیاد پر ایک ملا، زیرو ملا، پھر زیرو ملا، پھر زیرو ملا، 1000 روپیہ ملنا شروع کر دیا، اس خدمت کو چھوڑ دیا، اب تجارت میں۔ تو جن صاحب ڈیوٹی نے ان کو 1 روپیہ دیا تھا، وہ صاحب ڈیوٹی جب دوبارہ گزرے تو وہاں پر بنور حیات نظر نہ آیا۔ معلوم کیا تو انہوں نے کہا وہ کاروبار میں اتنے مشغول ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، تو پتہ کرو کہاں ہے وہ، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ملنے کے لیے جب ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ تم اپنی ڈیوٹی سے کیوں غائب ہو؟ کہا یہ مال تجارت میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ اچھا جس ڈیوٹی کی وجہ سے ہم نے تمہیں 1 دیا، اپنی ہتھیلی تو ہمارے پاس لاؤ۔ وہ لایا، کہا بھی جس ڈیوٹی کی وجہ سے ہم نے تمہیں 1 دیا تھا، ہم اس ڈیوٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے 1 تم سے واپس لے لیتے۔ اب بعد میں زیرو زیرو جتنے بھی تھے وہ زیرو ہی ہو۔ یہ ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے سمجھانے اور بتانے کا۔ ہمارے نزدیک، ہمارے اسلاف کے نزدیک، ہمارے بزرگوں کے نزدیک، ہمارے مرشد خانے کے نزدیک، ان کے مرشد خانے کے نزدیک، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کے نزدیک اگر ایک کی اعلیٰ درجہ پر حیثیت ہے تو وہ دنیا میں رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی عبادات ہیں سب کی سب ان کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر محبت رسول، عشق رسول، اطاعت رسول، جانثاری رسول نہیں ہے تو یہ ایک کی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادات کر لو گے وہ سب عبادات تمہاری کسی کام کی نہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا پیغام کیا ہے، حضور سیدنا عمر فاروق کا پیغام کیا ہے، حضور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا پیغام کیا ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کا پیغام کیا ہے، امام حسنین کریمین کا پیغام کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کا پیغام کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیغام کیا ہے، سلاطین اسلام کا پیغام کیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس سے آگے آتے ہیں بغداد کے شہنشاہ کا پیغام کیا
کرما والا شریف کا پیغام کیا ہے، حضرت شرف پور شریف والوں کا پیغام کیا ہے، پیر میرے علی شاہ کا پیغام کیا ہے، جماعت علی شاہ کا پیغام کیا ہے، ان درگاہوں کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہے ان سب کا پیغام کیا ہے کہ محبت رسول ہی ہم سب کا بنیادی جزو ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے معاملات میں جو دنیا میں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ان کی درستگی چاہتے ہیں تو ہمیں صراط مستقیم کو اپنانا ہوگا، اور جن کو صراط مستقیم کا پتہ نہیں ہے تو جن کو پتہ ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے ان سے ہمیں وابستہ ہونا۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں کلمات طیبات پڑھی گئی، ذکر اذکار کیا گیا، تیرے پیارے نبی اور تیرے پیارے نبی کے اصحاب کی اور تیرے پیارے اولیاء کی باتیں کی گئیں، ان کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا۔ اے اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے، یا اللہ یہ اراکین سلسلہ علیہ اشرفیہ کے احباب نے جو بھی یہ کار خیر میں دامِ دل میں سخن قدم میں شرکت فرمائی ہے، اور سب احباب جو قریب اور دور سے اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی اس کاوش کو اپنی بلند پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تو خوب جانتا ہے ہمارے معاملات اور ہمارے مولا تعالی جتنے بھی چھوٹے بڑے اعمال، یا اللہ جو تیری رضا کا ذریعہ ہمارے اعمال ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، ان کے صدقے ہمیں ان برے اعمال سے بچا لے یا اللہ جو تیری ناراضگی کا سبب ہے۔ یا اللہ اس تمام کار خیر کا ثواب بارگاہ رسالت معاف تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے شہزادگان، آپ کی شہزادیاں، آپ کے اہل بیت، آپ کے خلفاء، آپ کے اصحاب اور آپ کی تمام امت جو صحیح العقیدہ مسلمان دنیا سے لوگ گئے، ان سب کی بارگاہ میں ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن عقیدہ تن درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ اس کا ثواب حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے کرب و بلا، اور شہدائے اسلام، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس رسالت، یا اللہ سب کو درجہ بدرجہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ سب کے وسیلہ جلیلہ جس کا ثواب
حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور داتا گنج بخش علی جیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ حضور سلطان الہند کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور آپ کے سلسلہ سے جتنے بھی حضور سید محمد مختار اشرف شفیع الجیلانی سرکار کلام تک مشائخ، علماء اور خلفاء تمام سلسلہ کے بزرگان کو سارے ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اور خصوصاً حضور شیخ اعظم سید اظہار شیخ شفیع الجیلانی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ تمام سلاسلہ قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نشبندیہ، نشائیہ، کلابیہ حاضرین کے مرشدین کاملین وابستگان طریقت کو جو بھی ہیں درجہ بدرجہ سب کو اس سارے ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول منظور فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ سب کے طفیل میں لاہور کے اندر مدفن علماء، مشائخ، نیک صالحین خصوصاً حضرت پیر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد اللہ حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ کمال رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا قطب شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور علماء مشائخ میں خصوصاً ابو محمد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الاسلام قاسری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید محمود مرزوی رحمت اللہ علیہ، حضرت سید مسعود مرزوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مشرفی رحمت اللہ علیہ، اور بھی حضرت مفتی عبد القیوم ہزاری رحمت اللہ علیہ، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، اور بھی جتنے بزرگان یا اللہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان میں غازی یارِ اسلام غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ، غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ، غازی عبد القیوم رحمت اللہ علیہ، غازی تنویر جو کہ اسکاٹ لینڈ کی جیل میں ہیں، ان کے لیے بھی یا اللہ صحت مندی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اور جو نیک صالحین یہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کو درجات بلندی عطا فرما، ان سب کے روحانی فیض و برکات حاضرین مجلس کو عطا فرما، اور جن نیک صالحین کے نام لیے گئے تمام مذکوران کے صدقے میں یا اللہ جتنے حاضرین حاضر ہیں سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کے گھروں میں خیر برکتیں عطا فرما، سب کے والدین میں جو فوت ہو گئے ان کی کامل مغفرت فرما، سب کے والدین میں جو حیات ہے ان کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ دشمنوں کا پنجہ توڑ دے، ظالموں کا پنجہ توڑ دے، زمین و آسمان کی بلاؤں سے محفوظ فرما لے، شر شیطان سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، منافقین کی منافقت سے بچا لے، یا اللہ زمین و آسمان کی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما، یا اللہ اسلام کا بلبلہ فرما، یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما، اور فیضان کچوچھا تمام عالم اسلام کو عطا فرما، اور حضور سرکار کلام سید محمد مختار اشرف شفیع الجیلانی کا فیض ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل کے طفیل میں جو والدین بچیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کے بچیوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا کریں، جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ان میں مولا جو ناچاکیاں ہیں جو کمیاں ہیں وہ دور فرما، اور گھروں میں خیر برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، حافظ بنا دے، قاری بنا دے، غازی بنا دے، حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، مولا ایسا بنا دے ہم سب تجھے پسند آئے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آئے، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا پہریدار بنا، ناموس رسالت کا پہریدار بنا، یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا اور مرنا نصیب فرما، یا اللہ دین اسلام کی محبت عطا فرما، یا اللہ اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دوستوں نے بھائیوں نے بہنوں نے ماؤں نے بیٹیوں نے مریدین محبین مخلصین معاونین یا اللہ مخلص چاہنے والوں نے اپنی دعاؤں کے لیے گزارشات بذریعہ ملاقات ٹیلی فون میسج میل اور جن جن ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اپنی گزارشات پیش کی جو ہم تک پہنچی
اور جو نہ پہنچ سکیں لیکن انہوں نے پیش کی، مولا تو اپنی رحمت اور کرم کے طفیل میں سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی عطا فرما، اور سب کی دنیاوی دینی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہی اتنی آسان پوری مشکلات طفیل محمد علیہ السلام، یا الہی ایک جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ، طفیل رحمت للعالمین چشم کرم بربا، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے دستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما۔ یا اللہ جن دوستوں نے جو جو دعائیں کی ہیں خود جانتا ہے، یا اللہ اس سے بڑھ کر عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے لیے اچھا ہے، مولا وہ بن مانگی عطا فرما، اور سلسلہ عالیہ شفیہ کے تمام وابستگان کو اندرون و بیرون ملک میں دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کے لیے جان مال ہر چیز پیش کرنے کی سعادت عطا فرما۔ الہی دنیا کی مشکلات فعل محمد علیہ السلام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حیدر کی شہبازیاں شرگرال ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی عظمت بیان کر رہا ہوں، حضور کی نظر پڑے چاہے دوست رات کے بستر پر تو جان لے کہ انداز سادگی کیا ہے۔ آپ کے شعر ہے اور اعلیٰ نے کمال لکھا ہے، سیدھی سیدھی روش پہ ایسا کو تیر کام کر سکتا ہے، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام ختم کر رہا ہوں، انتہا اس پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ بھی تمام جوہر حضور تمام جوہر علمی ہر لحاظ سے اس پہ ختم ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہماری نگاہ میں میں سے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں حکیموں کے گھر کے غلام ہیں، یہ غلط ہے۔ ان کے گھر کی کنیزیں ہوتی ہیں، غلام مردوں کے ہوتے ہیں، اس لیے میں لوگوں کہتا ہوں یہ کبھی نہ کام کرو۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہم جب بھی جگہ درے حاجت پہ جا سکتے ہیں، کس تک نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، سیدہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں
کہ قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام یا رسول اللہ تیرے کی فناؤں کو سلام گنبد قدرہ کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو توافے روزہ اقدس کریں والہانہ جو توافے روزہ اقدس کریں مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در پہ رہنے والوں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کے فقیروں کو سلام یا رسول اللہ بیت اللہ کے پرکشش نظاروں کو سلام گنبد یا رسول اللہ بیت اللہ کے پرکشش نظاروں کو سلام مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام اے ظہوری کچھ نصیبی لے گئی دن ہجرت ان کی عشقوں اور ان کی التجاؤں کو سلام دس بستہ ہیں کھڑے کھڑے حاضر غلام پیش